إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. رواہ ابو داؤد. دائش پر موجود علماء کرام اور آج کے اس اجلاس کے صدر ذی وقار اور ہماری بستی کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین حضرات اور چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، آج کی اس اجلاس میں میری گفتگو کا محور، مرکز یا یہ کہ جس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ سامعین حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ناظم جلسہ نے بیان کر دیے ہیں کہ چغل خوری اور اسی طرح غیبت، ان دونوں موضوع کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رات گزر رہی ہے، ٹھنڈی کا زمانہ بھی ہے، سونا بھی ہے، فجر کے لیے جگنا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ سردی لگ جائے، بیمار ہو جائے. خیر، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم کلام کرنا چاہتا ہوں اور احساس دلانا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم ہیں کون؟ دنیا میں بہت سارے انسان پائے جاتے ہیں، کیا ہم بھی محض ایک انسان ہیں؟ ہم گوشت پوشت کے بنے ہوئے ایک انسان ہیں، یا یہ کہ انسانوں میں سے بھی خاص کوالٹی یا خاص صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اس سوال کا جواب اگر آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ ہم اور آپ محض انسان نہیں ہیں. آدم کے بیٹے تو بہت ساری دنیا کے اندر ہیں، حوا کی بیٹیاں اس دنیا میں بہت ساری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک بڑا احسان یہ کیا ہے اور اکرام یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا، اور ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، غرض کے زندگی کے تمام اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق گزرتے ہیں. ایک مسلمان اپنی زندگی
گزارنے کے لیے اپنے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن کو رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھتا ہے، اور جو ان دونوں چیزوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، آپ جان لیجئے کہ اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان صرف کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہو گئی ہے، مسلمانوں جیسا ہمارا نام ہو گیا ہے، ہم نے اپنا نام عبداللہ میاں رکھ لیا ہے، عبد الرحمن رکھ لیا ہے، یا یہ کہ احمد اور محمد رکھ لیا ہے، تو ہم مسلمان ہو گئے، جنت ہماری جاگیر ہو گئی۔ میرے بھائیوں ایسی بات نہیں، بلکہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو نام نہاد مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گاؤں میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی اسلام سے ان کا کوئی ناتا اور رشتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ نماز عبادات کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، عقائد عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ ہم جب لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، غلط طریقے کا معاملہ کرتے ہیں، ہم جب غلط معاملہ کرتے ہیں، لوگ کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، میرے بھائیوں، یعنی کہ مختلف میدانوں میں، زندگی کے مختلف میدانوں میں ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، اور ایک اچھے مسلمان کے جو اوصاف پائے جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر وہ اوصاف نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان مردوں میں اور مسلمان عورتوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں میں سے اخلاقی خرابیاں بھی، معاشرتی خرابیاں بھی ہے۔ آج ہمارا وہ اخلاق نہیں ہے جو اللہ کے رسول کا اخلاق تھا، آج ہمارا وہ اخلاق نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اخلاق تھا، آج ہماری عورتوں کا اخلاق وہ اخلاق نہیں ہے جو ازواج مطہرات کا اخلاق تھا، آج ہماری عورتوں کا اخلاق ویسا اخلاق نہیں ہے جو صحابیات کا اخلاق تھا۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول ہے سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے، اور مشہور عالم دین علامہ شعیب الارناؤوط نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، غور سے سنیے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مومنوں کی ماں، آپ ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے۔
معاملات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ صحابی رسول کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بہت لمبا جواب نہیں دیا، بڑا مختصر جواب دیا اور بڑا جامع جواب دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ نے کہا حضرت سعد بن ہشام بن عامر سے کہ کان خلقہ القرآن، کہ اے سعد اللہ کے رسول کا اخلاق کردار ویسا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ویسے ہی تھی جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ جو قرآن تھا، قرآن کی آیتیں تھیں، قرآن کی صورتیں تھیں، اللہ کے نبی کا وہی اخلاق تھا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ مجسمہ قرآن تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی محترم علیہ السلام، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق بنایا ہے، آپ کو ہم نے اخلاق کی عظمت پر فائز کیا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے مومنوں، اے بھکرہر بستی کے نوجوانوں، بزرگوں، عورتوں، بچوں، سنو، اگر تمہیں کسی کے اخلاق کو آئیڈیل بنانا ہو، کسی کے اخلاق کو اگر نمونہ بنانا ہو، تو تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ایک اچھے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو آپ کا اخلاق بھی وہی ہونا چاہیے، آپ کا کردار بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن پڑھیے گا، اور پڑھنا چاہیے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کی۔ جو اچھا اخلاق ہو سکتا ہے کیسے اسے اپنایا جائے، اپنی زندگی میں داخل کیا جائے، اس طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو، صرف ایمان لانے سے نہیں ہوگا بلکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو متطلبات اور ضروریات ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، ایمان کی جو شاخیں ہیں، ان شاخوں کو، ان تقاضوں کو بھی ہر مسلمان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ تعالیٰ اخلاق سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کردار سکھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مردوں میں سے بھی ہیں، عورتوں میں سے بھی ہیں، بوڑھوں میں سے بھی ہیں، نوجوانوں میں سے بھی ہیں، میرے بھائیوں، جو بہت سارے لوگوں سے بدظنی رکھتے ہیں۔ بدظن ہونا یہ اچھے اخلاق کی علامت اور پہچان نہیں ہے، یا اچھا اخلاق نہیں ہے کہ آپ فوراً کیا ہے سوء ظن کا شکار ہو جائیں،
बदजनी के शिकार हो जाए अच्छे लोगों से, हालांकि वो आदमी नमाजी है, कुरान का कारी है और इसी तरह पाकबाज इंसान है, साले इंसान है, आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, और आप उसके ताल्लुक से अपने दिल में गलत गुमान पैदा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। अगर कोई आदमी कह दे कि मैंने सुना है कि आसिफ साहब आपके खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे, आप फौरन मान जाएंगे, हालांकि आपको नहीं मानना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आसिफ साहब तो अब एक मदरसे के फारिग है, कुरान जानते हैं, हदीस जानते हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत जानते हैं। वो इस तरह की वो बातें नहीं बोल सकते। हुस्ने ज़न रखिए, अच्छा गुमान रखिए। समाज के अंदर बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे फितने, फसाद, लड़ाइयाँ और झगड़े और आपसी कत्लो गारत करी और केस मुकद्दमात तक, मेरे भाइयों, बदजनी की वजह से, सुए जन की वजह से, बुरा गुमान अपने भाई के ताल्लुक रखने की वजह से इन तमाम चीजों की नौबत आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर कहा कि इज्तनिबु कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअद इस्मुन। अल्लाह ताला ने कहा कि बाज़ गुमान होता है वह गुनाह होता है, और हम लोग बहुत आसानी के साथ अपने आप को गुनाह में सुए ज़न की वजह से दाखिल कर लेते हैं। मेरे भाइयों, इस आयत में अल्लाह ताला ने दूसरा अखलाक सिखाया। अल्लाह ताला ने कहा वला तजस्ससु। अल्लाह ताला ने कहा वला तजस्ससु। कह लोगों, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे अंदर इस्लाम है, तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम्हारे अंदर कुरान है, तुम्हारे अंदर हदीस है, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, वला तजस्ससु, किसी के टोह में न लगो, फलाना क्या कर रहा है, फलाना ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसके पीछे पड़ जाए, कान उसके पीछे लगा दे, हाथ पांव धोकर उसके पीछे पड़ जाए। मेरे भाइयों, टोह में पड़, खास तौर से औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी, फलाना क्या बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारे बारे में बात कर रहा है, हमारे घर के बारे में बात कर रहा है। मेरे भाइयों, टोह में लगना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक नहीं था। टोह में लगने से कुरान ने हमें और आपको मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने कहा वला तजस्ससु, कि टोह में ना पड़ो, अपनी फिक्र कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है उसका वबाल उसके सर है, अगर कोई आपका बुरा सोचेगा उसका गुनाह उसके सर है। मेरे भाइयों, आपको टोह में नहीं पड़ना चाहिए। किसी मुसलमान की पहचान ये टोह में पड़ना नहीं होता है। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह ताला ने कहा तीसरा अखलाक सिखाया, कुरान सिखा रहा है, हमें बतला रहा है कि हमें कैसे अच्छे अखलाक का हामिल इंसान बनना है, हमें कैसे एक अच्छा मुसलमान बनना है, हमें कैसे एक अच्छा मुसलमान मर्द बनना है, हमें कैसे एक अच्छा मुसलमान और औरत बनना है। अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कहा वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में का कोई आदमी किसी आदमी की गीबत ना करे, उसकी बुराई उसके पीठ के पीछे ना करे, अगरचे वो बुराई उसके अंदर पाई भी क्यों न जा रही हो, लेकिन अगर वह आदमी उसको सुनना गवारा नहीं करता है, या कि उसको वह चीज अच्छी नहीं लगती है, अगरचे वो बुराई उसके अंदर पाई जा रही है और आप उसके गायबाने में उसकी बुराई कर रहे हैं। चौक पर बैठ गए, चौराहे पे बैठ गए, दुकान के पास बैठ गए, चाय की दुकान में चहलकदमी करते हुए चले गए। सुबह सुबह, ठंडी का मौसम है ना, लोग उठेंगे, नमाज तो है ही नहीं, नमाज से कोई लेना देना नहीं है, और बिला मुंह हाथ धुले हुए चाय की दुकान पे,
اور وہاں پہ جب آپ پہنچیے گا تو پتہ چلے گا فلاں فلاں کی غیبت کر رہا ہے، فلاں فلاں کی برائی بیان کر رہا ہے، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں لگاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ غیبت کرنے سے قرآن نے منع فرمایا ہے، اور غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بتلا دوں کہ بیشتر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، بیشتر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اگر آپ بلا توبہ کے مر جائیں اور آپ غیبت کرتے ہو اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے خود قرآن نے بیان کیا۔ آگے آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنے والے کی مثال قرآن نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی، اور کہا کہ غیبت کرنے والا انسان ویسا ہی ہے، کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کرنے والا آدمی ویسا ہی ہے جو کسی انسان کا گوشت کھاتا ہے، صرف انسان کا گوشت نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا گوشت حرام ہے۔ کوئی کھانا پسند کرے گا کیا؟ کسی کے گھر میں موت ہو جائے، میت ہو جائے، اور اس کو قبر میں نہ ڈالے اور اس کا گوشت کھانا شروع کر دے، کوئی چاہے گا، پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی کہ جس طرح مبغوض اور نفرت کے لائق کسی انسان کا گوشت ہے، اسی طرح یہ غیبت بھی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کہا کہ زندہ انسان کا گوشت نہیں بلکہ مردہ انسان کا گوشت، یعنی غیبت کرنا ویسا ہی ہے۔ مرد حضرات بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، اور اپنے آپ کو غیبت سے باہر لانے کی کوشش کریں۔ غیبت میں اگر ملوث ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنی زبان سے اگر نکالنی ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں بولنا ہی ہو تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اچھی بات بولو نا، قرآن پڑھو نا، دعا پڑھو نا، دعائے معصور پڑھو، دعائیں یاد رکھیے، صبح و شام کی دعائیں یاد رکھیے، چلتے پھرتے لا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے کلمات پڑھیے نا۔ کیا ضروری ہے کہ آپ دکان پہ جائیں، کسی کے گھر جائیں، خاص طور سے عورتیں جب کسی کے گھر جائیں خاموش نہیں رہتی۔ عورتوں کی ڈکشنری میں لغت میں خاموش رہنا نہیں ہے، بولتے رہنا ہے، چاہے وہ جھوٹی بات کیوں نہ ہو، فتنہ فساد کی بات کیوں نہ ہو، کسی کی بہو کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، کسی کے شوہر کے بارے میں لڑانے بھڑانے کی باتیں۔ میرے بھائی ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، سماج خراب ہو رہا ہے، گھر خراب ہو رہا ہے۔ جب گھر کا مرد خراب ہو جائے اس گھر کے لڑکے خراب ہو جاتے، جس گھر کی عورتیں خراب ہو جائیں اس گھر کی لڑکیاں خراب ہو جاتی، پوری نسل تباہ ہو جاتی۔ میرے بھائیو دراصل کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ غیبت کی حرمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ انسان کے کھانے سے تعبیر کیا اور کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم نفرت کرتے ہو، یعنی کہ مردہ انسان کا گوشت کھانے سے تو نفرت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لیکن تم غیبت کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس طرح یہ مردہ انسان کا گوشت کھانا تمہارے لیے نفرت کا سبب ہونا چاہیے یا گھن سمجھنا چاہیے، اسی طرح غیبت کرنے سے بھی آپ کو نفرت آنی چاہیے اور گھن آنی چاہیے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آگے ڈرایا کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، مت سمجھو کہ کوئی نہیں سن رہا ہے۔ آپ جہاں بھی غیبت کر رہے ہو، جہاں بھی ٹوہ میں پڑے ہوئے ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رات کے سناٹے میں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، چھوٹا گناہ کرتے ہیں، بڑا گناہ کرتے ہیں، کوئی ذات دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور کل مرنے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد، اور جس طرح دیگر چیزوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، غیبت کا بھی حساب دینا
پڑے گا تو ہمیں لگنے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ تواب الرحیم، کہ اگر آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہو، پتہ چل گیا ہو کہ یہ غیبت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو آئیے توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ تواب، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کر لیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے گا، اللہ تعالیٰ کے در پہ، اس کی چوکھٹ پہ اگر اپنے سر اور ماتھے اور پیشانی کو رکھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں جتنی شفقت اور محبت اپنے چھوٹے بچے سے کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ محبت وہ عرش والا اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چغلی کے حوالے سے 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ کو یہ جاننا چاہیے بھائی کہ چغلی کہتے ہیں کس کو۔ بات تو غیبت کی ہو رہی تھی، چغلی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ علماء کرام نے چغلی کی تعریف کی اور کہا، علماء کرام نے احداث الفتنۃ باشاعۃ الکلام بین افراد، یہ نمیمہ، چغلی کو عربی میں، چغل خوری کو عربی زبان میں نمیمہ کہتے ہیں، اور اسی سے چغل خور کو عربی میں نمام کہا جاتا ہے، قطاع کہا جاتا ہے۔ اور چغل خوری ہے کیا، جاننا ضروری ہے نا تاکہ بچ سکے۔ علماء کرام نے لکھا احداث الفتنہ، یہ چغل خوری فتنے کا سبب ہے۔ چغل خوری سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہے بھائی؟ چغل خور اور چغل خوری سے گھر میں فتنہ ہوتا ہے، گھر سے باہر فتنہ ہوتا ہے، سماج میں فتنہ ہوتا ہے، خاندان میں فتنہ ہوتا ہے، بھائیوں میں فتنہ ہوتا ہے، بہوؤں میں فتنہ ہوتا ہے، اور اسی طرح چچاؤں میں فتنہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی چغلی پائی جائے گی فتنہ پایا جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے چغل خوری سے منع فرمایا۔ لوگوں نے لکھا احداث الفتنہ باشاعۃ الکلام، باتوں کو پھیلائیے، ادھر کی سنا ادھر جا کے لگایا، فلاں صاحب کی سن لیا، چلا صاحب کو جا کے لگا دیا کہ میں نے سنا ہے تمہارے تعلق میں فلاں آدمی ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ بات ہوئی نہیں، لیکن یہ فتیر ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے مابین، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے محبت کو، اسلام چاہتا ہے اخوت کو، اسلام چاہتا ہے یہ بھائی چارے کو، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہے، لوگ کے مابین دشمنی نہ ہو، لوگ کے مابین فتنے فساد نہ ہو، ہر گھر میں سکون ہو، ہر خاندان میں سکون ہو، ہر بستی میں سکون ہو، ہر محلے میں سکون ہو۔ لیکن یہ چغل خور سکون پیدا نہیں ہونے دیتا۔ کہا کہ باشاعۃ الکلام بین افراد، چغل خور لوگوں میں پھرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگایا، ادھر کی بات ادھر لگایا۔ میرے بھائیوں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پیدا کرنا، فتنے کو جنم دینا۔ میرے بھائیوں، یہ چغل خوری ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کی شناعت کو، اس کی قباحت کو اور کیسے بیان کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانۃ۔ غور سے سنیے، پیارے رسول کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا حدث الرجل، کہ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ثم التفت فہی امانۃ، اور کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، اور آپ کو امین سمجھ رہا ہے، گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ آپ سے کر رہا ہے، تاکہ آپ اس کی بات کی حفاظت کریں۔ سیکریٹ بات ہے، سری بات ہے، بہت راز کی بات ہے۔ وہ آدمی کبھی دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ تاکہ اس کی بات کو کوئی سن نہ لے، اور آپ کا معنیدار سمجھ رہا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست، آپ کا ساتھی
آپ کا کوئی مسلمان بھائی اگر آپ کو رازدار سمجھ رہا ہے اس کی بات کو راز میں رکھیے، اس کو جگہ جگہ جا کر بیان نہ کیجیے۔ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے، اگر کہیں سے ایک بات مل گئی گھر گھر جائیں گی اور گھر گھر آگ لگائیں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچو چغل خوری سے۔ اللہ کے رسول نے کہا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانۃ، کہ جس طرح پیسہ امانت ہے نا، پیسہ کوئی رکھ دے تو آپ حفاظت کیجئے گا نہیں کیجئے گا، اسی طرح بات بھی حفاظت ہے، گفتگو بھی حفاظت ہے۔ اگر کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور امانت سمجھ کے کر رہا ہے، آپ بھی اس کو امانت سمجھیے۔ میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میری جتنی بھی حدیثیں ہوں گی میں نے کہا وہ تمام حدیثیں سنن ابو داؤد کی روایت اور وہ تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول نے کہا، بڑی مشہور حدیث، اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات۔ ہم میں کا کون ہے آدمی جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ وہ آدمی جو جنت میں نہ جانا چاہے ہاتھ اٹھائے۔ سب کا ہاتھ گرا ہوا، سب جنت میں جانا چاہتے، کیسے جائیے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا فضیلت، ہر آدمی چاہتا ہے جنت میں جائے، گناہگار سے گناہگار ملے گا، وہ بھی کہاں جانا چاہے گا؟ جنت میں۔ جنت میرے بھائی اتنی سستی نہیں ہے، اچھی تو ہے لیکن سستی نہیں ہے، محنت کرنی ہوگی، چغل خوری سے بچنا ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر ہم چغل خوری کر رہے ہیں تو اپنے لیے جنت کے راستے کو بند کر رہے ہیں، دروازہ لگا رہے ہیں، لوہے کا دروازہ، شیشے کا دروازہ۔ میرے بھائیوں، آخری حدیث چغل خوری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا من شر الناس ذو الوجہین، من شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ان من شر الناس، سارے لوگ یکساں نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان من شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین انسان، لوگوں میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ذو الوجہین، وہ کیا ہے؟ دوگلا آدمی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دوگلا آدمی، دو رخا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان من شر الناس ذو الوجہین، کہ لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کا دو چہرہ، دو بھی چہرہ ہوتا ہے نہیں، ایک ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، دکھانے میں کچھ اور اندر سے کچھ۔ آپ سے بات کرے گا آپ جیسی، فلاں کی جہاں جائے گا، 2-4 روپیہ مل گیا نیتا جی کے پاس، وارڈ کمشنر صاحب کے پاس، دھنی منی چودھری کے پاس، اس کی جیسی بات کرتے ہیں، چاہے اگرچہ حق ہو اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں آیا ایک چہرہ لے کر آیا آپ کے جیسا، وہاں گیا دوسرے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا انسان بدترین انسان ہے، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ، جو ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے، جب ان لوگوں کے پاس جاتا ہے تو کسی اور چہرے کے پاس جاتا ہے، یعنی منافقت کرتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ آپ کے یہاں، آپ کے نزدیک آپ ویسی بات جیسی آپ پسند کریں، آپ کو اچھی لگے، آپ کو خوش کرنے والی بات کرے گا تاکہ کچھ مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی کام نکل جائے۔ اب فلاں جگہ گیا تو وہی انسان آپ کی برائی بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھے اخلاق کی پہچان نہیں ہے، یہ برے اخلاق کی پہچان ہے۔ اور اسلام نے، میں نے کہا کہ جس طرح ہمیں اچھا عقیدہ اپنانے کا حکم دیا ہے، اچھی عبادت کا حکم دیا ہے، اچھے معاملات کا حکم دیا ہے، اسی طرح اسلام نے ہمیں اچھا اخلاق کا پابند بننے کی کوشش کی ہے، یا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنی تقریر اور خطاب کے آخری سرے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔
آپ نے سنا کہ غیبت کی بات سنی اور میں نے غیبت کے حوالے سے آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی۔ میرے بھائیوں ایک حدیث میں سکتا ہوں، میرے سامنے بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت خور کا انجام دیکھیں، غیبت خور کا انجام کیا ہوگا آخرت میں، کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت خور کے انجام کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سالوں تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مطیع فرما بردار صحابی یہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا یعنی جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ کو پتا ہوگا اسراء اور معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کیا، پھر بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا۔ تو مکہ سے جو بیت المقدس گئے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے جو آسمان کا سفر کیا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ لما عرج بی کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا مررت بقوم تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا لہم اظفار من نحاس، ایسے لوگ ہیں اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کو آسمان پر لے جایا گیا تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا ناخن تانبے کا، تانبا کتنا سخت ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ لوگ ان کا ناخن تانبے کا ناخن تھا، وہ لوگ ناخن سے کیا کر رہے تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم کہ وہ لوگ اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو اپنے سینے کو چاک کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی معراج میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ رفیق سفر کون ہے؟ جبریل امین، فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام جو تمام نبیوں پر آسمان سے وحی لے کر آتے تھے، اور قرآن جو لے کر آئے وہ بھی کون ہے؟ یہ حضرت جبریل ہے میرے بھائیوں۔ تو جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام آپ بتلائیے کون لوگ ہیں جو اپنا یہ حشر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، اے پیارے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جن کو عذاب ہو رہا ہے وہ چاک نہیں کر رہے تھے، نوچ نہیں رہے تھے، دراصل انہیں عذاب ہو رہا تھا، اخروی عذاب، غیبت کرنے والوں کا عذاب۔ میرے بھائی حضرت جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ لوگ کی غیبت کرنا یعنی ان کا کچا گوشت کھانا ہے، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں جن کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اور آگے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، الزامات تراشی کیا کرتے تھے۔ معمولی جھگڑا ہوتا ہے، دیکھیے نا گاؤں سماج میں، محلے میں عورتیں ایسی گالی دیں گی، ایسا الزام لگائیں گی کہ جس کو نہ کسی نے سنا ہوگا نہ جانا ہوگا۔ میرے بھائیوں سنو، میری بہنوں سنو، خواتین سن لے کہ کسی کی عزت پہ بٹا لگانا، کسی کی عزت کو بازار میں بیچنا، غلط طریقے سے اس کو ملزم قرار دینا، یہ اخروی عذاب کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عزت و آبرو کے لیے محافظ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا کا حرام ہے؟ مالہ، اگر کسی مسلمان کا مال ہے آپ ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے۔ وَعِرْضُهُ، کسی کی عزت و آبرو کو آپ نیلام یا فروخت نہیں کر سکتے، اس کی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ وَدَمُهُ، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان کا خون بھی معمول اور محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے اخیر میں کہا حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کمتر جانے۔ اور جب انسان کمتر جانتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، جب مذاق کرنا چاہتا ہے، جب غیبت کرتا ہے، جب اپنے آپ کو بڑا دکھلانا چاہتا ہے غیبت کرتا ہے۔ اسی طرح جب برے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے غیبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ گفتگو کرنے کا میرے خیال میں یہ موقع نہیں ہے۔ میں پھر اپنی باتوں کو دہراتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنے، ایک اچھے عقیدہ کے حامل انسان بنے، ایک اچھے عبادت گزار مسلمان بنے، اچھا معاملہ کرنے والا مسلمان بنے۔ اور اسی طرح اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہو جو قرآن کا آئینہ دار ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار ہو، اور ہم ہر حال میں چغل خوری سے بچیں، غیبت سے بچیں، اس لیے کہ اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہمیں اٹھانے پڑیں گے اور آخرت میں بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، پوری بستی کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو حقیقی مسلمان بنائے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، اور اچھے اخلاق کا حامل مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچائے، چغل خوری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت اور اخلاق کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔